السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IK نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ انڈیا کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش کے معروف شہر کے ایک ریلوے اسٹیشن کے بورڈ پر اردو میں لکھا ہوا نام مٹا دیا گیا ہے۔ نامہ نگار نے بتایا ہے کہ تعمیر ہونے والے ایک نئے اسٹیشن گنیش سے راتوں رات اردو میں لکھے ہوئے اس نام پر زرد رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ متنازع بیانات دینے کے لیے معروف ہندو مذہبی رہنما سنت مہا آچاریہ شیکھر کی جانب سے احتجاج کے بعد ریلوے حکام نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ آچاریہ شیکھر ایک مقامی مندر کے ناظم ہیں اور انہوں نے ہندو دیوتا کے نام اردو میں لکھے جانے کے خلاف دھمکی دی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اردو زبان جہادی ذہنیت والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اردو مغلوں کی زبان ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، غیر فطری زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس ریلوے اسٹیشن کے حکام نے بتایا کہ اردو میں نام غلطی سے لکھ دیا گیا تھا اور اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ریلوے اسٹیشن کے نام کس زبان میں ہوں گے، اس کا فیصلہ ریاستی حکومت اور وزارت داخلہ کرتی ہے۔ اس کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی ہے جس کے تحت انڈیا کے تقریباً 718 اضلاع میں سے 100 اضلاع میں اسٹیشنوں کا نام ہندی اور انگریزی کے علاوہ اردو میں بھی لکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسٹیشن سے اردو میں نام مٹائے جانے پر لوگ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ یہی لوگ اس وقت شور مچاتے ہیں جب تامل اور کنڑ والے ہندی زبان پر پینٹ کر دیتے ہیں۔ وہ سرکاری زبان کے جواز کو نہیں سمجھتے، وہ غیر ہندو لوگوں کو اپنی تہذیب پر نازاں نہیں ہونے دینا چاہتے۔ جامعہ اسلامیہ میں اردو کے پروفیسر کوثر مظہری نے بتایا ہے کہ ملک میں اردو مخالف رجحان آزادی کے بعد سے ہی پروان چڑھ رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں اس میں شدت دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل اردو میں اسٹیشن کا نام مٹا کر سنسکرت میں لکھنے کی بات سامنے آئی تھی، جس کی شدید مخالفت ہوئی تھی اور اس فیصلے کو واپس لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح بہار میں بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن سماج کے مختلف گوشوں سے اس کے خلاف آواز اٹھانے پر اس پر روک دیا گیا۔ انہوں نے موجودہ مرکزی حکومت اور بطور خاص اتر پردیش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں ریاستی سطح کے سول سروسز امتحانات سے اردو اور فارسی کو آپشنل مضمون کے طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سن 2018 میں 65,000 سے زیادہ اسسٹنٹ ٹیچرز کی بحالی کے لیے ہونے والے امتحانات سے اردو زبان کو ہٹا دیے جانے پر اعلیٰ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ اس حوالے سے اردو زبان و ادب کے معروف ناقد گوپی چند کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر افسوس ہے اور یہ سب سیاسی کھیل ہے۔ برصغیر ہندو پاک میں سب سے زیادہ سیاست جس زبان پر ہوئی ہے وہ اردو ہی ہے اور وہ آج تک اس کا شکار ہیں۔ انڈیا کے معروف قانون دان AG نوازنی نے سن 2005 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ شمالی ہندوستان اور بطور خاص اتر پردیش میں اردو کی نسل کشی کے لیے دیگر لیڈروں کی بدخواہی ذمہ دار ہے۔ اتنا ہی سنگھ پریوار بھی ذمہ دار ہے جس نے اردو کو ایک غیر ملکی زبان تصور کیا اور اسے اپنی غلامی کی علامت سے تعبیر کیا۔ دلی میں قائم ڈاکٹر BR یونیورسٹی میں ہندی زبان کے پروفیسر گوپال نے کہا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی زبان کی حامی نہیں ہے، یہ کسی کی نہیں ہے، یہ ان تمام اقدامات سے صرف مسلمانوں کو ڈرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے بابائے قوم مہاتما گاندھی کی کتاب ہند سوراج میں یہ بات درج ہے کہ اردو اور ہندی ایک ہی زبان ہے، ان کے 2 رسم خط ہیں اور اسے دونوں میں لکھے جانے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی اسٹیشن کا نام آپ سنسکرت میں کیسے لکھیں گے جو ہندی سے الگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر ہمارے اسٹیشن کا نام سلطان پور ہے تو اسے آپ ہندی میں جو لکھیں گے ویسا ہی سنسکرت میں لکھیں گے، کیونکہ دونوں رسم خط ایک ہی یعنی دیو ناگری کے ہیں۔ یہ لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کی بات ہے۔ انہوں نے مزید کہا ان کا کسی زبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سنسکرت کی بھی نہیں ہے، کیونکہ سنسکرت میں خدا کے منکر ہونے کی ایک مضبوط روایت رہی ہے۔ کیا وہ اسے قبول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں سیاست میں کلچر کا شامل ہو جانا خطرناک ہے۔ دوسری جانب صحافی ابھے کمار نے بھی بتایا ہے کہ وہ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخباروں سے پتہ چلا ہے کہ کچھ دنوں سے ہندو شرپسند اور فرقہ پرست مطالبہ کر رہے تھے کہ مغلوں کی زبان اردو میں اسٹیشن کا نام
نہیں لکھا جانا چاہیے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اردو زبان کو مغلوں سے جوڑا جا رہا ہے، اسے مسلمانوں سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن دراصل اردو زبان ہندی زبان کی طرح خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی پیدائش و اشاعت سب ہندوستان میں ہوئی ہے، اور جہاں تک زبان کی بناوٹ کا سوال ہے تو یہ ہندی سے 100% میل کھاتی ہے۔ پروفیسر گوپال نے کہا کہ اب یہ لوگوں کو کون بتائے کہ ہندی اردو کا ہی نام ہے۔ انہوں نے اردو کے معروف ادیب اور ناقد شمس الرحمن فاروقی کے حوالے سے بتایا کہ اردو زبان کا ایک نام ہندی یا ہندوی ہی تھا۔ ڈاکٹر ابے کمار تاریخ دان ہیں۔ انہوں نے اردو کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بابائے قوم مہاتما گاندھی کو جب قتل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی دلی میں FIR درج کی گئی تھی، وہ اردو زبان میں ہی درج کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اردو زبان نے جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور انقلاب زندہ باد جیسے نعرے دیے، لیکن شرپسند فرقہ پرست عناصر اس زبان کو ملک کی مخصوص اقلیت سے جوڑ کر ملک کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو چوٹ پہنچا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ BJP حکومت کے مرکز میں اقتدار میں آنے کے بعد سے بڑے پیمانے پر ناموں کی تبدیل کیے جانے کا سلسلہ نظر آیا ہے۔ چنانچہ دلی کے قلب میں واقع اورنگزیب روڈ کا نام بدل دیا گیا ہے۔ اسی طرح اتر پردیش میں معروف اسٹیشن مغل سرائے کا نام بدل کر پنڈت دین دیال رکھ دیا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت اکثریتی طبقے کو یہ پاور کروانا چاہتی ہے کہ وہ ایک خاص طبقے کے خلاف ہیں۔ گزشتہ چند ماہ کے اندر لکھنؤ میں قائم خواجہ معین الدین چشتی اردو فارسی عربی یونیورسٹی کا نام بدل کر خواجہ معین الدین چشتی بھاشا کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر کوثر مظہری نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے سول سروسز میں ویسے ہی گنے چنے مسلم طلباء کامیاب ہوتے تھے اور ان میں سے چند ایک اردو اور فارسی زبان کو اختیاری مضمون کے طور پر منتخب کرتے تھے، لیکن حکومت کے فیصلے کے بعد اب ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو مزید حاشیے کی طرف لے جانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔